السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ اللہ سے تعلق کیسے نبھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے اپنانا ہے، اسے کیسے بڑھانا ہے، یہ ہماری سیریز چل رہی ہے الحمد للہ، اور یہ تیسرا لیکچر ہے کہ جس میں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہم نے اپنے دل سے جو میل کچیل یا جو گندگی، جو غلاظتیں ہیں کہ جو اللہ سے تعلق نبھانے نہیں دیتی، یا جو اللہ سے جو کنیکشن ہے اس کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے دل کو نکال دینا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پہلی چیز تو دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کیسے نکلے گی دل سے؟ دنیا کی محبت ایسے نکلے گی کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانا جائے، اور دنیا کی حقیقت کو جب انسان پہچانے گا تو لا محالہ پھر دنیا اصل میں تو متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے، تو جب حقیقت واضح ہوگی تو دنیا کی حیثیت اور ویلیو دل میں نہیں رہے گی۔ اس پہ الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں بات ہوئی تھی۔ اب ہم نے ایک یہ بات کرنی ہے اس لیکچر میں کہ دنیا کی جو محبت ہے، انسان دنیا سے بے تحاشا محبت کرنے لگتا ہے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ، یعنی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یا بنیادی وجہ یہ کہہ لیں، یہ ہوتی ہے کہ انسان اس دھوکے میں رہتا ہے یا بھول جاتا ہے یا غفلت میں رہتا ہے کہ اسے کبھی مرنا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، اسے اگر پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، ایک دن یہ سب کچھ میں نے چھوڑ کے اکیلے قبر میں دفن ہونا ہے، اکیلے رب کے پاس پیش ہونا ہے، اکیلے اپنے اعمال کا، اپنے کیے ہوئے اعمال کا اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو پھر وہ اتنی محنت یا اتنا دنیا سے لگاؤ اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کی مثال لے لیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی ایک بہت بڑا بنگلہ دے دیا جائے اور بہت زبردست اور برانڈ نیو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی دے دی جائے، آپ کا کیا رویہ؟ اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ دیکھیں یہ بنگلہ ہے اور یہ گاڑی ہے، یہ آج کا دن ہے آپ کے پاس، کل صبح آپ سے لے لیا جائے گا، کیا آپ اس کو انجوائے کریں گے؟ یار اگر تھوڑا سا اس کو کنزیوم بھی کریں گے تو بار بار آپ کو یہ بات تو تنگ کرے گی نا کہ یار یہ تو کل چلی جائے گی، یہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، یار کاش میرے پاس ہوتی، کاش میں اس کو تھوڑا اور لمبے ٹائم کے لیے استعمال کر لیتا، کاش میں تھوڑا سا اور ٹائم یہاں پہ گھر میں گزار لیتا۔ تو بار بار یہ چیز تنگ کرے گی، یعنی یہ چیز جو تنگ کرے گی آپ کو کہ یہ چیز ٹیمپریری ہے، فانی ہے، کل چلی جائے گی، یہ چیز ایسی تنگ کرے گی کہ آپ کو اس سے لطف اندوز نہیں ہونے دے گی، آپ کو اس گاڑی میں یا اس بنگلے میں دل لگانے نہیں دے گی۔ بس یہی معاملہ دنیا کا ہے۔ دنیا یعنی کل کو ہم آئیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہم سوال کرے گا کہ کتنا عرصہ تم نے دنیا کی زندگی میں گزارا، کتنا عرصہ تم نے دنیا لبثنا یوما او بعض یوم، یعنی ایز کمپیئر ٹو، یعنی دنیا اتنی جلدی گزری، اور ایز کمپیئر ٹو آخرہ، اس کو یعنی اس دن تو نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی نا۔ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے، جیسے کہ سورہ قاف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن اللہ تعالیٰ سارے وہ پردے ہٹا دے گا، اور پھر حقیقت جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، جنت، جہنم، ملائکہ، ملک الموت، موت کے بعد جو ایک میدان، ایک قبر کی زندگی، برزخی زندگی، پھر میدان محشر، دوبارہ اٹھایا جانا، سور کو پھونکا جانا، اس دن نگاہ انسان کی بڑی تیز ہوگی، وہ پردہ اللہ تعالیٰ ہٹا لے گا۔ تو جب انسان پہچان لے گا کہ یار وہ جو میں دنیا کی زندگی میں اگرچہ 70-80 سال کی زندگی کیوں نہ گزار کے آیا ہوں، لیکن ایز کمپیئر ٹو آخرہ اور اتنی فاسٹ زندگی گزری ہے کہ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم گزار کے آئے۔ تو جناب یہ چیز ہمیں تنگ کیوں نہیں کرتی؟ یہ چیز ہمیں تنگ کیوں نہیں کرتی کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن آئے گا کہ ہم جائیں گے۔ بعض اہل علم کی ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ
مثال کے طور پر ایک انسان یعنی آپ، چونکہ ہم تدبر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو امیجن کریں یو آر ان اے جیل، لاکڈ اپ، اور آپ جیل میں ہیں اور آپ کے پاس طرح طرح کے کھانے، آسائشیں، انٹرٹینمنٹ، سپورٹ، یہ سب چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، بڑا اچھا جیل ہے. لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تم قیدی ہو، تم مجرم ہو، اور کل صبح تمہیں پھانسی دی جائے گی. مجھے ذرا آنیسٹلی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ کا دل چاہے گا وہ کھانا کھانے کا، یا وہ جو وہاں پہ فیسلٹیز اور آسائشیں اور عیاشی، اس کا دل چاہے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کل صبح وہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، کل صبح وہ چیز میرے ساتھ ہونے والی ہے کہ اس نے مجھے زندگی سے، یا اس نے مجھے ان چیزوں سے لطف اٹھانا چھڑوا دیا، بھلا دیا. میں اٹھا ہی نہیں سکتا جب پتہ ہے کہ کل کو پھانسی ہوگی. تو یہی معاملہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے نا. جب انسان کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور اچھا وہ وقت بھی نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہو، کبھی ہم نے تیاری کی ہے، ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے یہ رمضان مل گیا، اگلا رمضان ہمیں نہ نصیب ہو. کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو لاسٹ رمضان ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان نہیں ہیں. صرف بوڑھے نہیں، نوجوان بھی. کہتے ہیں نا کہ ایک پورے معاشرے میں ایک شخص بوڑھا ہوتا ہے اور سارے نوجوانوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. ایک شعر ہے جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. یعنی بوڑھے کم لوگ ہوتے ہیں اور نوجوان اس بوڑھے کو دیکھ کے کہ بھائی ابھی تو اتنی زندگی میں نے یہاں تک تو پہنچنا ہے، تو سارے نوجوان دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے یا ہمارا وقت ہی نہیں آئے گا. ویسے تو نوجوان کو یہ ایکسیپشن نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کا نوجوانی کی حالت میں فوت ہو جانا ایکسیپشن ہے. ایک تو ایکسیپشن نہیں ہے. پہلی بات، اسٹیٹسٹکس دیکھیں کتنے نوجوان روزمرہ کی بنیاد پر ایجڈ لوگوں کے مقابلے میں فوت ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. بالفرض اگر نوجوان ایکسیپشن ہیں بھی، تو واٹ ایف آئی اور یو آر دا ایکسیپشن؟ کس نے پوچھا؟ کس کو پتہ ہے؟ کوئی لکھوا کے آیا اپنے رب کے پاس سے کہ میرے پاس میں اتنا وقت اس دنیا کی زندگی میں گزاروں گا؟ تو وہ میں مثال جو ذکر کر رہا تھا، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس زندگی میں ہر وقت لگا رہوں، اور مجھے یہ پتہ ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ میں نے اس دنیا کی زندگی سے جانا ہے، اور وہ جو جانے کا جو مرحلہ ہے وہ اتنا کٹھن اور اتنا خطرناک ہے کہ جس میں جسم سے روح نکالی جائے گی. ملک الموت آئیں گے، روح نکالیں گے. موت کی سکرات اور سختیاں، اور ہے نا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. موت کی سختی حق بات لے کے آ چکی. حق بات یعنی وہ حق کہ جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. یعنی موت کے بعد انسان بہت سارے ایسی غیبی حقائق دیکھ لے گا کہ جو دنیا کی زندگی میں نہ دیکھ سکا. یعنی ملک الموت ان میں سے ایک حق ہے. تو موت کی سکرات حق بات لے کے آ چکی. یہی وہ موت تھی نا، ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگا کرتا تھا. موت کی سکرات، یہ موت کی سکرات، یہ سکرات ویسے تو کہتے ہیں نشے کو، نشے کی حالت کو، یعنی نشے کو اب موت کی کیفیت اور موت کی سختیوں کو نشے سے تعبیر اس لیے کیا کیونکہ جب سختی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو نشے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان کی عقل غائب ہو جاتی ہے، انسان کی عقل نہیں رہتی، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یا قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حال ذکر کیا ہے. سورہ حج کی ابتدائی آیات میں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ قیامت کا جو منظر ہوگا آپ دیکھیں گے لوگ نشے کی حالت میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا. تو انسان جب بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جیسے کہ نشے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور موت کی سختیاں، موت کی کیفیت، ویسے تو جو سکرات الموت
کوئی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بیان کر سکے کہ میں کیا ایکسپیرینس کر رہا ہوں. بہرحال اسلاف میں سے غالباً کچھ صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاید غالباً ان کا یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی سکرات الموت کی کیفیت بیان کی اپنے ساتھ جو بیٹھے تھے. فرما رہے تھے کہ گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں اور پہاڑ کو میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے، اتنا پین میں فیل کر رہا ہوں. تو سوئی کے یعنی یہ وہ سکرات، یہ وہ موت کی کیفیت ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکرات الموت، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب موت کی سکرات کی کیفیت ان پر طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا برتن پڑا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دونوں ہاتھ ڈال رہے تھے اور اپنی پیشانی پر مل رہے تھے پانی اور کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. تو یہ سکرات الموت ہر کسی نے فیس کرنی ہے. یہ جو روح قبض ہوگی نا، جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ مشکیزے کے جیسے کہ مشکیزے کے منہ سے جو آسانی سے جس طرح سے قطرہ نکلتا ہے اس طرح مومن کی روح بھی قبض کی جائے گی. تو یہ روح قبض کرنے کا معاملہ ہے. موت کی سختی الگ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لوگوں کو بھی آئی ہے. جیسے کہ قبر کا دبوچنا ہے نا، قبر کا دبوچنا یہ بھی ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہے یا چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ گنہگار ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن معاذ کی وفات پر، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی موت پر اللہ کا عرش ہلا تھا خوشی کے مارے. یعنی شہادت کی موت انہیں بعض اہل علم فرماتے ہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی، کیونکہ ان کو جو ایک زخم ہوا تھا جس سے ان کی رگ جو ہے اس سے خون جاری ہو گیا تھا، اور وہ چند دن جو ہے وہ بنو قریظہ وغیرہ کا جو معاملہ تھا اس کا فیصلہ وغیرہ کر کے پھر ان کی وفات ہوئی. الغرض تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ان کی قبر نے دبوچا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی قبر کسی کو چھوڑتی تو سعد بن معاذ کی چھوڑتی. اور ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی الفاظ بچے کی وفات پر فرمائے تھے کہ بچے کی قبر نے بھی بچوں کو دبوچا تھا. تو یہ جو قبر کا دبوچنا ہے یعنی دبانا ہے، یہ ایک امتحان ہے ایک مومن کے لیے. اور اسی طرح سکرات الموت یہ بھی امتحان ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ موت کی سختیاں ہوں گی، لیکن روح قبض ہونے کا جو معاملہ ہوگا وہ مومن کے ساتھ آسانی والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی روحیں، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی روحیں آسانی کے ساتھ قبض کی جائیں گی. اب یہ موت کی تکالیف ہیں، یہ سکرات الموت ہیں، یہ سکرات الموت ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ یہ جو موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ بلا شبہ تمہیں پہنچ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے. اب یہ موت کی سختیاں ہیں، یہ موت کی سکرات ہیں، یہ موت کی کیفیت ہے، یہ موت کی ہیبت ہے. اور پھر اس موت کے آنے پر ایسا نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے جو کچھ میں نے محنت کر کے کمایا وہ میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، نہیں، وہ میں چھوڑ دوں گا. ان تمام چیزوں کا علم اور یقین ہونے کے باوجود میرا دنیا میں کیسے دل لگ سکتا ہے، میں کیسے سوچ سکتا ہوں. یعنی وہ اس قیدی کی طرح سوچے نا کہ جس کو کل صبح پھانسی ملنی ہے، اس کا کھانے میں دل کیسے لگ سکتا ہے. تو میرا دل کیسے لگ سکتا ہے جب مجھے یہ پتا ہو کہ کل کو ایسا دن آنے والا ہے، یا جب بھی اگلا مرحلہ جب بھی وہ دن آنے والا ہے اور مجھے نہیں پتا. اور یہ ایک سرپرائزنگ بنا دیتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 1 مہینے بعد، یا کل، یا اگلے لمحے، مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے تو میرا دل اس دنیا میں میں کیسے لگا سکتا ہوں، اور میں کیسے اس دنیا کو آباد کر سکتا ہوں، اور میں کیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یہ ایسے یعنی غالباً قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ تم محلات اور یہ چیزیں ایسے بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ رہو گے اس میں. اچھا، آج سے 100 سال پہلے دیکھیں نا، جو لوگ آج سے 100 سال پہلے زندہ تھے، جنہوں نے دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کارنامے کیے، کیا وہ آج ہیں؟
آج تو نہیں ہے، کوئی ان کا نام بھی یار جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے لوگ اس کو اس کا نام سے بھی نہیں پکارتے. تو یہ جو میں نے اپنا نام کمانا ہے اور میں نے یہ کر لینا ہے اور میں وہ ہو جاؤں اور لوگ مجھے اس نام سے جانیں، یہاں روح قبض ہوگی، بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، لوگ اس کو میت اور ڈیڈ باڈی کہہ کے پکاریں گے. یہ تو اس کا حال، یعنی فوراً شناخت ختم ہو جائے گی اور پھر چند ایام ہوں گے جو لوگ یاد رکھیں گے وہ رکھیں گے، اس کے بعد وہ میت بھی جو تھی وہ بھی بھلا دی جائے گی. ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد ہے نا، آنیسٹلی سیریسلی یہ میں کر ہی نہیں سکتا کہ میں اس دنیا میں کچھ دل لگا لوں. اب میں واللہ عارف نہیں کہ ہم کتنا اس دنیا میں کہ اس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ موت ہے، یعنی کچھ کام نہ آئے گا سوائے عمل صالح کے. والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا و خیر عملا، کہ جو باقیات الصالحات جو نیک اعمال کیے نا وہ باقی رہنے والے ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت جب انسان میں آتی ہے تو اللہ سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اور دنیا کی محبت عموماً آتی ہے کہ انسان اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. یہ نہیں کہا اکثروا کثرت سے، اور یہ نہیں کہ موت کو یاد کرو، بلکہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز. یہ موت کی یاد لذت کو توڑ دیتی ہے. وہی جو بھی مثالیں ذکر کی نا، کہ انسان دنیا کی لذتوں میں دل لگانا چھوڑ دیتا ہے، اس کو انجوائے کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کل سکرات الموت ہے، موت کی سختیاں ہیں، اور پھر اعمال ہے، پھر منکر نکیر ہے، پھر قبر میں اکیلا دفنایا جانا ہے، پھر فتنہ ہے، پھر امتحان ہے. اللہ اکبر. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے میرا دل کیسے لگے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو ڈسٹرائر آف آل دا پلیجرز. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی بڑی تنگ ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، تو وہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں وسعت آ جاتی ہے. کیسے؟ اس کی زندگی میں وسعت ایسے آتی ہے کہ یار چند دن ہیں، یہ مصیبتیں forever, they won't last forever. My problems, my challenges, they won't last forever, because soon I'm going to die and I'm going to meet my Rabb inshallah. اور اس پر میں ثواب کی امید رکھوں اور اس پر میں صبر کروں. It gives you the patience. آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے، کنٹرول کرنا آ جاتا ہے. اور اسی طرح جو شخص عیاشیوں میں زندگی گزار رہا ہے، بڑی زبردست اس کی زندگی جا رہی ہے، موت کو یاد کرتا ہے تو جس شخص کی زندگی وسیع ہوتی ہے، موت کو یاد کرنے سے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا، لوگ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر موت کی بات بھی کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھی باتیں کرو. بھئی اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرو. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا صحابہ کا ایک جمع غفیر ہے، صحابہ جمع ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کسی شخص کی وفات ہے، اس کی تدفین ہے، اس کو قبر میں دفنایا جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزع یعنی گھبرا گئے، اور مطلب کوئی ہی ٹوک اٹ ویری سیریسلی، سم تھنگ از ویری سیریس. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھبرا گئے اور آگے گئے جہاں پہ اس ڈیڈ باڈی کو دفنایا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کے قبر کھودی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو مٹی تھی وہ بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی نگاہیں اٹھا کے صحابہ سے کہتے ہیں اے اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اس وقت کے لیے، اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس چیز کے لیے تیاری کر لو، یعنی موت کے لیے. معاملہ بڑا کٹھن ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے. لہٰذا دنیا ایک دھوکہ ہے. کوئی بھی شخص موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا موت کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ میں
سوچوں اس بارے میں دن میں کئی دفعہ. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میں دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد نہ کروں نا تو آئی وونٹ اسٹے موٹیویٹڈ آن دین. میں دین پر استقامت کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا. تو موت کو یاد کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے یعنی جب بھی آپ سونے جائیں تو وہ جو الٹی سیدھی انسان چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے, موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے اور خواہ اور بھی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے, تو اس کی جگہ اپنا محاسبہ کرے, محاسبہ کر کے موت کو یاد کرے اول. دوسرا, جو موت کو یاد کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں نا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے کہ گویا کہ آخری, بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نماز صلاۃ مودع, یعنی ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ آخری نماز ہے. اور اسی طرح جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم انجان ہو یا راہ گزر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم صبح کر لو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ تم شام تک زندہ رہو گے, اور اگر تم شام کر لو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا, یہ امید نہ کرنا کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یو آر گوئنگ ٹو لیو دا نیکسٹ آور. ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ٹو پلیز اللہ ناؤ. ڈونٹ پروکاسٹینیٹ, ڈونٹ ڈیلے اٹ وداؤٹ اینی ریزن. اور موت کو یاد کرنے کا ایک سب سے جو اعلیٰ اور بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انسان روز جو قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھے. قرآن میں کئی جگہ آخرت, موت, جنت, جہنم اس کی یاد, یعنی خود ہی قرآن ریمائنڈر ہے نا, قرآن ریمائنڈر ہے, ذکرہ ہے, ذکرہ, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شک ہم نے بلا شبہ قرآن کو نصیحت کے لیے, ریمائنڈر کے طور پر نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن میں کئی جگہ موت کا بھی ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے. اس کو پڑھ کے انسان خود بخود اپنی موت کو یاد کر ہی لیتا ہے. بلکہ قرآن نے تو کئی جگہ موت کا نقشہ کھینچا ہے, اور اتنا پاورفل ہے. میں آپ کے سامنے کچھ ایسے انسٹنسز رکھتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا. سورہ قیامہ میں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق کلا اذا بلغت التراقی. ہرگز سن لو, خبردار, کہ جب روح, تراقی کہتے ہیں کالر بون, جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی, یعنی موت, وہ جو حالت نزاع سکرات کا وقت ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی, کلا اذا بلغت التراقی, جب روح ہنسلے تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق, اور آس پاس جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کوئی ہے اس کا علاج کر دے, کوئی دم کر دے اس پر. یار ابھی تو اس نے بہت کام کرنے تھے, ابھی تو اس کے بہت پلانس تھے, کوئی ہے اس کو جو وہ کر دے, دم وغیرہ کر دے, یا کوئی اس کا علاج کر دے. وظن انہ الفراق, لیکن وہ جو حالت سکرات الموت میں ہوگا اس کو یقین ہوگا کہ بھائی کوئی علاج, کوئی ڈاکٹر, کوئی دنیا کے سارے ڈاکٹرز جمع ہو جائیں, سارے مولوی دم کرنے کے لیے آ جائیں. وظن انہ الفراق, اس کو یقین ہو گیا کہ اب جدائیگی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی اور جب پنڈلی سے لپٹ جائے, یعنی کفن چڑھ جائے. الی ربک یومئذ المساق, اب اپنے رب کی طرف چلنا ہے, رب کی طرف جانا ہے, اور جو دنیا میں کیا تھا اس کے کیے کا جواب دینا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. فلولا اذا بلغت الحلقوم, کیوں نہیں جب روح حلقوم یعنی وہی ہنسلی تک, گلے تک پہنچ جائے گی. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, اور تم جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت دیکھ رہے ہوگے, کچھ کر نہیں سکو گے. you'll be helpless, you'll have no one to ask help for, کوئی بھی نہیں ہوگا تمہارے پاس. وانتم حینئذ تنظرون, you'll be seeing it
آپ دیکھ رہے ہوگے کہ روح نکل رہی ہے، دیکھ رہے ہوگے آپ روح نکل رہی ہے، کچھ کر نہیں سکو گے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور لوگ بھی آس پاس دیکھ رہے ہوں گے اس کی روح جا رہا ہے. کچھ آپ نے اگر کسی کو موت کی سکرات میں دیکھا ہو نا، تو اگر ایکسپیرینس دیکھا ہو، ایک بندہ موت کی سکرات فیس کر رہا ہے، موت کی سختیاں فیس کر رہا ہے، آس پاس والدین بھی کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بھی کھڑا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، ڈاکٹرز کھڑے ہوئے ہیں اور صرف دیکھ رہے ہیں اس کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے. ہیلپ لیس، ہوپ لیس، ہیلپ لیس، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں. اتنی ترقی کے بعد بھی انسان ایک اس اللہ کے اس حکم کو پلٹا نہیں سکتا، اس اللہ کی اس روح کو نکلتی ہوئی واپس لوٹا نہیں سکتا. اس لیے فرمایا نا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو لوٹاؤ نا اس روح کو، لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو بہرحال ان مواقع کو جو ہے نا یاد کر کے یا اس کو پڑھ کے واللہ موت یاد آتی ہے. اور دنیا مطلب اس کو ہم یاد کرتے ہیں تو دنیا اتنی بے وقت سی اور اتنی کڑوی اور اتنی پھیکی لگنے لگتی ہے. یعنی واللہ یہ نبی علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہاضم اللذات، ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دیتی ہے، یہ توڑ دیتی ہے. تو جب بھی دنیا میں دل زیادہ لگنے لگے، دنیا کی مصروفیات زیادہ ہو جائیں، اسکیجول بہت بزی ہو جائے، تنہائی میں بیٹھ کے موت کو یاد کر لینا، دنیا کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی. تو بہرحال یہ موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ کوئی یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی کوئی ہے ہی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے. تو موت کو یاد کر کے انسان جو ہے نا سیدھا رہتا ہے اور دنیا سے محبت نکلتی ہے، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکلتی ہے. جب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو یہ انسان کا جو دل ہے نا وہ لا محالہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے تعلق قائم کرتا ہے. یہ جو دل ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو جاتا ہے، تعلق جوڑ لیتا ہے. اگر اللہ سے نہیں جوڑے گا تو دنیا سے، لوگوں سے، غیر اللہ معبودان باطلہ سے. اور اگر اپنے دل سے ان تعلقات کو ختم کر دے گا تو لا محالہ، کیونکہ انسان ضعیف ہے، وہ محتاج ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تعلق یا کہیں نہ کہیں اس کو وہ سرنڈر جھکتا ہے وہ. تو ان تمام چیزوں سے اگر انسان اپنے دل کو فارغ کرے گا تو پھر اللہ سے تعلق قائم، حقیقی معنی میں قائم کر سکے گا. اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ یہ باتیں رکھیں گے کہ لوگوں کو اپنے دل سے نکال لیں، اپنے دل سے لوگوں کو نکالنا. دیکھیں ہم ابتدائی لیکچرز میں اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ دل سے جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی تب تک اللہ سے تعلق صحیح معنوں میں قائم نہیں ہوگا. تو ہم نے بات کر لی دنیا نکالنی، اور دنیا میں خاص طور پر لوگ یعنی لوگوں کو نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے رشتے ناطے توڑ دینے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا، لوگوں سے محبت نہیں کرنی، نہیں. لوگوں پر وہ اعتماد نہیں کرنا جو ہم نے اللہ سے کرنا ہے، لوگوں سے وہ تعلق قائم نہیں کرنا جو ہم نے اللہ سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ لوگ جو ہے نا، لوگوں سے کس طرح کا، یعنی ہم اپنے دل سے لوگوں کو نکال دینا تو انسان بڑی آسانی کی زندگی، بڑی مطمئن زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.